اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچے۔ آج ہمارا سبق نمبر 3 پڑھیں گے ہم۔ ہمارا لاسٹ چیپٹر چل رہا ہے اور اس کا سبق نمبر ہے 3، اسلام میں مستقبل کی منصوبہ بندی کی اہمیت۔ اسلام میں جو ہم اکارڈنگ ٹو اسلام آنے والے دنوں کے لیے ہم لوگوں نے جو پلاننگز کرنی ہے اس کی اہمیت ہم پڑھیں گے۔ فرسٹ آف آل جو ہے ہمارے پاس فرسٹ پیراگراف میں ہم اس کی ہیڈنگ دیں گے معنی و مفہوم۔ تو مستقبل کا معنی ہے آنے والا وقت۔ مستقبل کے معنی کو ہم انڈرلائن کریں گے، ایز اے MC کو انڈرلائن کریں گے، اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس مستقبل کی منصوبہ بندی سے مراد۔ تو ادھر ہم ریڈنگ کویسچن بنائیں گے، منصوبہ بندی سے کیا مراد ہے۔ اب مستقبل کی منصوبہ بندی سے مراد ہے کہ انسان آنے والے وقت کے لیے تیاری کرے، یعنی کہ آپ کی زندگی میں آپ کے پاس اس قدر آپ کے پاس وسائل ہونے چاہیے کہ اگر مستقبل کے آنے والے حالات میں کسی بھی قسم کی پریشانی آ جائے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اپنے پاس موجودہ وسائل کو اچھے طریقے سے استعمال کرے اور اپنی طاقت کے باقدر، یعنی کہ اس کے پاس جو وسائل ہیں، جو اس کے پاس چیزیں ہیں، ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرے اور اپنی طاقت، یعنی اپنی طاقت کے جتنی اس کے اندر طاقت ہے، اس کی اندر ہمت ہے، وہ اپنے وسائل و اسباب اختیار کرنے کی کوشش کرے کہ اپنے کاروبار اگر کسی نے کوئی کیا ہے تو اس کو بڑھانے کی کوشش کرے، اور اگر اس کے پاس سب سے پہلے تو آپ کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، کوئی بھی کاروبار کرنے کے لیے، تو سب سے جو صحت تندرستی ہے وہ سب سے پہلے، اور بعد میں آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس جو پیسہ ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ وہ اس کو آپ اچھے طریقے سے کہ اپنے مستقبل کے لیے تیار کر سکیں۔ یہ ہمارا شارٹ 1 بھی ہے، پہلی 2 لائنیں ہمارے شارٹ 1 میں آئیں گی۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، اگر اس کی ہیڈنگ ہم بنائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اب قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے، قرآن اور سنت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے کہ مستقبل کے بارے میں، کہ اب یہ تو نہیں نا کہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم نے مر ہی جانا ہے ایک دن، تو ہم نے اب کسی بھی طریقے سے کوئی بھی کام دنیا میں ہم نے کیوں کرنا ہے۔ لیکن قرآن ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھاتا۔ قرآن و سنت میں ہمیں موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرنے کا حکم کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے دنیا میں یہ زندگی ہے ہماری 4 دن کی زندگی، اس کے بعد ہم نے مرنا ہے، اور اس کے بعد کی تیاری کا بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نے دنیا میں کس طرح کے اعمال کرنے ہیں جو آخرت میں آ کے ہمارے کام آئیں گے۔ یہ بھی تعلیم دی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا تعلیم دی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی آنے والے دنوں کی تیاری کریں۔ دنیا کی زندگی میں نیکسٹ آنے والے حالات میں کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کہ کس طرح کے معاملات پیش آنے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے تیاری کر کے رکھنی ہے۔ مستقبل کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ نیکسٹ جو ہماری ہیڈنگ ہے وہ بنے گی حکم الہی۔ 3rd پیراگراف پہ ہم ہیڈنگ بنائیں گے حکم الہی، اور جو ہمارا شارٹ کویسچن نمبر 2 ہے وہ ہمارا قرآن و سنت سے لے کے تیاری کریں تک، یہ ہمارا 2 شارٹ ہے، اور اس کے علاوہ 2 شارٹ ہمارا آگے تک جائے گا، یعنی کہ قرآن و سنت سے لے کے ہمارا 2 شارٹ جا رہا ہے ترجمے تک۔ یہ ہمارا شارٹ کویسچن نمبر 2 ہے ایکسرسائز کا، اور اس کے اندر ہماری جو تیسری ہیڈنگ بن رہی ہے وہ ہے حکم الہی۔ اب مستقبل کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے پاس موجودہ وسائل اور نعمتوں کو ضائع نہ کریں۔ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے بہترین وسائل کا انتخاب کر سکتے ہیں، ہم اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ مستقبل میں کسی بھی قسم کی تکلیف اور پریشانی سے بچنے کے لیے ابھی سے کوشش کرنا، وسائل اکٹھے کرنا، توکل کے خلاف نہیں۔ توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل ہوتا ہے بھروسہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ۔ اب بھروسہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی ہم گرتی چھت کے نیچے کھڑے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں جی ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ اللہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھوڑے کو باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ یہ نہیں کہ آپ گھوڑے کو کھلا چھوڑ دو اور وہ جہاں مرضی چلا جائے اور آپ کہیں ہمیں اللہ کی ذات پر توکل ہے اور یہ دوبارہ ہمارے پاس واپس آ جائے گا۔ توکل یہ ہے کہ اپنی کوشش کرو، اپنی محنت کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی ذات پر یقین رکھیں کہ ہم نے محنت کی ہے، انشاءاللہ یہ ہمارا کام ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بات کا حکم دیا ہے کہ مسلمان اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وسائل و اسباب جمع رکھیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے جب جنگ کا زمانہ تھا تو اس کے لیے ہتھیار کی بھی ضرورت تھی۔ اب ایسا تو نہیں تھا کہ دشمن اگر حملہ کر دے اور مسلمانوں کے پاس حملے کی تیاری کے لیے کوئی چیز ہی نہ ہو، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں
آیت نازل کی اور مسلمانوں تم ان کفار سے لڑنے کی تیاری رکھو جتنی قوت تم سے ممکن ہو۔ اب تیاری میں کیا آ جائے گا؟ ہمارے پاس وہ سارا ساز و سامان آ جائے گا، وہ ہتھیار آ جائیں گے، وہ گھوڑے آ جائیں گے جو جنگ کے دوران استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس کی تیاری ہمارے پاس ہوگی تو ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات زندگی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ کس طرح مصر کے وہ بادشاہ بنے تھے اور کس طرح ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں گرایا تھا اور پھر وہ گئے اور پھر ان کو جیل میں بھی سزائیں کاٹنا پڑی، ان کے اوپر الزامات بھی لگائے گئے۔ لیکن جب اس کے وہاں کے بعد مصر کے بادشاہ کو خواب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس خواب کی تعبیر بتائی، آپ سب جانتے ہیں کہ اس کو کیا خواب آیا تھا کہ وہ 7 بالیوں والا خواب آیا تھا اور 7 بالیاں بھری ہوئی ہیں، 7 بالیاں سوکھی۔ تو اس کا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی، ان کا معجزہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر بتانے کا علم دیا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ انہوں نے بتایا کہ آئندہ 7 سال تک آپ کے جب انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی تو انہوں نے کہا کہ مصر والوں کو قحط کا سامنا کرنا پڑے گا اگلے 7 سال کے لیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے لیے پلاننگ کی۔ اب پلاننگ کیا کی تھی انہوں نے؟ یوسف علیہ السلام نے پلاننگ کی تھی کہ ہم بالیوں میں سے کچھ دانے نکالیں گے اور کچھ دانے جو ہوں گے بالیوں کے اندر رہنے دیں گے تاکہ یہ ہمارے آئندہ آنے والی زندگی میں کام آئیں۔ تو ان کی شاندار منصوبہ بندی کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہاں تک قحط کے زمانے میں مصر، نہ صرف مصر نے اپنی غذائی ضروریات پوری کی بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی غلہ فراہم کرتے رہے۔ تو یہ ان کی سنت ہے، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس مستقبل کے لیے منصوبہ بندی اور سوچ وچار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنا اور آنے والے وقت کے لیے سوچنا۔ آپ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کو ضائع ہونے سے بچانے کا حکم دیا تاکہ مستقبل میں انہیں بھی استعمال کیا جا سکے۔ آپ نے پانی کو ضائع کرنے سے منع فرمایا اور زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کا حکم دیا تاکہ آنے والے وقتوں میں نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ درخت بھی ہمارے ماحول کے لیے کس قدر اچھے ہیں اور اوپر سے اس سے لکڑی بھی حاصل ہوتی ہے جو ہمارے کام آتی ہے۔ یہ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، اس کی ہم نے ہیڈنگ بنانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک۔ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس غزوہ خندق کا ٹاپک ہم پڑھیں گے، اس کی ہیڈنگ ہم بنائیں گے غزوہ خندق۔ یہ ہمارا شارٹ 5 بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی دعوت کی مضبوطی اور مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ تدبیر فرمائی، یعنی کہ آنے والے وقت کے لیے مسلمانوں کی آسانی کس چیز میں اس کے لیے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر فرمائی اس کو۔ تو غزوہ خندق میں جب آپ کو کافروں کے مدینے پر حملے کا علم ہوا، ارادے کا پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھدوائی۔ غزوہ خندق کا ٹاپک ہم پورا پڑھ چکے ہیں اور اس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ وہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اس کو عبور نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا تھا کہ خندق کھودنے کا۔ تو مشرکین جو تھے وہ پھر اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور جو 2-3 لوگوں نے خندق عبور کرنے کی کوشش کی تھی ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کر دیا تھا۔ یہ ہمارا شارٹ 5 بھی ہے، باقی انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔